ایک پاکستانی سنائپر کی دشمن کے علاقے میں کامیاب آپریشن کی سچی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ وہاں 35 ممالک سے سنائپرز آئے ہوئے تھے۔ مختلف ممالک سے آنے والے سنائپرز کی تعداد مختلف تھی۔ کسی ملک سے صرف ایک سنائپر آیا تھا تو کسی ملک سے 4 سنائپرز بھی تھے۔ انڈیا سے بھی 2 سنائپرز آئے تھے۔ دونوں ہندو تھے، ایک کا نام شری کانت اور دوسرے کا راج پال تھا۔ دونوں نے بڑی کینہ نظروں سے ہمیں گھورا تھا۔ ابتدائی 2-3 دن انتظامی و انصرامی کارروائیوں کی نظر ہو گئے اور پھر نئے ہفتے کی شروعات کے ساتھ باقاعدہ کلاس کی ابتدا ہوئی۔ تمام طلبہ سوٹ پہن کر آئے تھے کیونکہ لباس کے بارے میں کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی تھی۔ طلبہ کی تعداد 76 تھی، جن میں 7 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ امریکہ کے 4 طلبہ تھے، جن میں سے 2 لڑکیاں کیپٹن جینیفر ہنسلے اور لیفٹیننٹ کیٹ واٹسن تھیں، جبکہ مردوں میں سارجنٹ ریگن واچ اور سارجنٹ نارمن تھے۔ اسرائیل سے بھی 2 لڑکیاں اور 2 مرد آئے تھے۔ ایک لڑکی کا تعلق جاپان سے تھا۔ فرانس، برطانیہ، چین یا روس جیسے ممالک سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، ایران اور انڈونیشیا سے بھی 2 سنائپرز آئے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ 2 سنائپرز افغانستان سے بھی آئے تھے، لیکن شکل و صورت سے وہ بالکل افغانی نہیں لگ رہے تھے۔ دونوں کلین شیو تھے۔ تمام سنائپرز میں داڑھی والا ایک میں ہی تھا۔ گو میری داڑھی بھی بس کہنے کی حد تک ہی داڑھی تھی، مگر پھر بھی میرے چہرے پر چند بال موجود تھے۔ زیادہ تر مرد کلین شیو ہی تھے۔ میرا ساتھی سردار خان بھی شیو کرتا تھا، البتہ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں ضرور موجود تھیں۔ پہلا پیریڈ تعارف ہی میں گزر گیا تھا۔ گو صرف سرسری سا نام لینے سے ہر کسی کو نام یاد نہیں رہ جایا کرتے۔ البتہ اس معاملے میں میری یادداشت کافی بہتر تھی، خاص کر استاد عمر دراز سے ملنے کے بعد تو میں ارد گرد کی چیزوں کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اب تو میں عام سے عام بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ میں نے تعارف کے درمیان قریباً پوری کلاس کے نام اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیے تھے۔ جیسے ہی کوئی کھڑا ہو کر اپنا اور اپنے ملک کا نام بتاتا، میں اپنی یادداشت میں اس کا نام بٹھا کر زبانی طور پر بھی اس کا نام دہرانا شروع کر دیتا اور اس وقت تک زیر لب اس کا نام دہراتا رہتا جب تک کہ دوسرا آدمی کھڑا ہو کر اپنا تعارف نہ شروع کر دیتا۔ دوسرے پیریڈ میں باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہوا۔ انسٹرکٹر لیوپولڈ سائٹ کے بارے میں پڑھانے لگا۔ گو سنائپر پری کیڈر کے بعد ہم نے 2 ہفتے تک انگلش زبان کی کلاس اٹینڈ کی تھی، مگر پھر بھی گورے انسٹرکٹر کی روانی میں بولی گئی انگلش سمجھنے میں مجھے تھوڑی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، میں تو پھر بھی گزارا کر رہا تھا کہ میری تعلیم BA تھی اور مجھے انگریزی سے اچھی خاصی شدھ بدھ تھی۔ اصل دشواری تو سردار خان کو تھی، جس کی تعلیم میٹرک تھی، اور میٹرک بھی ایسی کہ جیسے وطن عزیز میں لاکھوں کروڑوں جوان میٹرک کی سند لیے گھوم رہے ہیں کہ نام ہی کی سند ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے۔ انسٹرکٹر کی باتیں اس کے سر سے کافی اونچی گزری تھیں۔ پیریڈ کے اختتام پر میں نے اپنے ساتھی کا مسئلہ انسٹرکٹر کے گوشے گزار کر دیا۔ ایک لمحہ سوچ کر اس نے کندھے اچکائے اور معذرت خوانا لہجے میں کہنے لگا، "It's very difficult to arrange any translator today. However, I will try my best tomorrow." آج تو کسی ترجمان کا بندوبست کرنا مشکل ہے، البتہ کل میں پوری کوشش کروں گا۔ ہندو سنائپر شری کانت طنزیہ لہجے میں بولا، "پڑھ لکھ کر آنا تھا نا۔" یہ بات اس نے ہندی میں کہی تھی، اور یہ بات تو قارئین جانتے ہوں گے کہ ہندی اور اردو کی بولنے کی حد تک قریباً ایک جیسی ہیں، البتہ ہر ایک کا رسم الخط مختلف ہے۔ میں نے ترکی بترکی کہا، "میرا خیال ہے ہم PhD کرنے نہیں آئے۔" گورے انسٹرکٹر کی سمجھ میں ہماری بات چیت تو نہیں آئی تھی، لیکن لہجے کا اتار چڑھاؤ اسے محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سبق شروع کر دیا۔ "اوکے گائز، وی آر لرننگ اباؤٹ ڈیفلیکشن۔" ہمیں مجبوراً چپ ہونا پڑا تھا، ورنہ سردار خان کے تیور بدلنے شروع ہو گئے تھے، اور یہ تو صرف مجھے معلوم تھا کہ وہ خوش اخلاق سا پٹھان اندر سے خالص اور کھرا پٹھان تھا۔ ہندو سے تو وہ اتنی نفرت کرتا تھا جتنا کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پیریڈ کے اختتام پر ہم کلاس روم سے باہر نکل آئے تھے۔ کچھ لوگوں نے سگریٹ سلگا لیے تھے اور چند ایک واش روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں اور سردار باقی لوگوں سے تھوڑا ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اسے انسٹرکٹر کی بتائی ہوئی خاص باتوں سے آگاہ کرنے لگا۔ اسی وقت سنہری بالوں والی خوبصورت جینیفر ہمارے قریب آئی۔ "ہائے، آئی ایم جینیفر۔" اس نے بے تکلفی سے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اگر وہ اپنا نام نہ بتاتی تب بھی مجھے اس کا نام یاد تھا، بلکہ مجھے یقین تھا کہ پوری کلاس کو اس کا نام ازبر ہو گیا ہوگا، اور اس کی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں تھی کہ وہ ایک پرکشش اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، "تعارف تو ہو چکا ہے کیپٹن جینیفر ہنسلے۔"
اوہ، میرا خیال ہے تمہیں صرف میرا ہی نام یاد رہ گیا ہوگا، وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولی۔ وہ ایک امریکن لڑکی تھی، پاکستانی لڑکی نہیں کہ اپنی خوبصورتی نہ جتاتی۔ میں اطمینان سے بولا، تم باقی کلاس کے بارے میں ایسا کہہ سکتی ہو۔ وہ دلچسپی سے بولی، اور تم مجھ سے کسی کا نام بھی پوچھ سکتی ہو۔ اس نے شوخی سے کہا، اچھا یہ ساتھ والے صاحب کو نام لے کر بلائیں۔ اس کا اشارہ سری لنکا سے تعلق رکھنے والے کالے رنگ کے سورن منگ سے تھا۔ مسٹر سورن، تمہارا 1 منٹ ضائع کر سکتا ہوں؟ میں نے سورن کو نام لے کر بلایا۔ یس پلیز۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ بکھیرتا ہوا ہمارے قریب آ گیا۔ تمہارا نام سورن منگ ہی ہے نا؟ میں نے اسے مسافہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ جی جی بالکل۔ اس نے میرے ساتھ کھڑے سردار خان اور جینیفر کو بھی ہاتھ ملاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا نام اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کہ اتنے پرکشش لوگوں کو یاد رہ جائے۔ اس کا اشارہ واضح طور پر جینیفر کی طرف تھا۔ یہ واش روم سے کون باہر آ رہا ہے؟ سورن منگ کی بات پر جینیفر نے ہلکا سا کہکا لگا کر مجھے واش روم کے دروازے کی طرف متوجہ کیا، جہاں سے امریکن سارجنٹ باہر آ رہا تھا۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا نام تو مجھے بالکل پسند نہیں آیا، بھلا ریگن واچ بھی کوئی نام ہے؟ اور وہ جو سگریٹ پی رہا ہے؟ جینیفر میرا امتحان لینے پر تل گئی تھی۔ وہ بیچارہ اسرائیلی، اگر اس کے والدین مجھ سے پوچھتے تو میں کبھی انہیں کلارک نام رکھنے کا مشورہ نہ دیتا۔ تو اس اسرائیلی دوشیزہ کا کیا نام رکھتے؟ جینیفر نے کالے بالوں والی اسرائیلی دوشیزہ کی جانب اشارہ کیا جسے دونوں ہندوؤں نے گھیرا ہوا تھا۔ یوں بھی یہود و ہنود کی آپس میں گاڑی چھنتی ہے، اور اس دوستی کو تقویت دونوں کی مسلم دشمنی دیتی ہے۔ میں ہنسا، بہرحال اسکارلیٹ نہ رکھتا تو کیا رکھتے؟ کیٹ ٹھیک تھا، بے شک اس کے باپ کا نام واٹسن نہ ہوتا۔ میں نے جینیفر کی امریکن ساتھی کیٹ واٹسن کا نام دہرایا۔ میں تم سے متاثر ہو رہی ہوں۔ جینیفر کی مسکراہٹ میں حیرانی تھی۔ اور میں اینڈریا بارٹن سے۔ میں نے دوسری اسرائیلی دوشیزہ کی طرف اشارہ کیا جس کا مختصر لباس دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ کیا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہے۔ اگر تمہیں وہ اس لباس میں اچھی لگ رہی ہے تو میرے پاس اس سے بھی اچھا لباس موجود ہے، جینیفر معنی خیز انداز میں بولی۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، تم جینز میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اور میں تو اینڈریا پر طنز کر رہا تھا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں، امریکن بیوٹی ہمارے پاکستانی بھائی کا امتحان لے رہی ہے۔ سورن منگ نے ہماری گفتگو سے کامیاب اندازہ لگایا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سورن منگ نے منہ بنا کر کہا، مجھے تو بس ان 2 انڈینز کے نام یاد رہ گئے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ہمارا تعارف پہلے سے ہو چکا تھا۔ تم شاید شری کانت اور راج پال کی بات کر رہے ہو۔ یہ لیں جی مس امریکہ، بھائی کون کے نام بھی یاد ہیں۔ میرا نام جینیفر ہے۔ جینیفر کو شاید محسوس ہوا تھا کہ سورن منگ کو اس کا نام نہیں آتا۔ شکریہ مس جینیفر، اب کم از کم تمہارا نام مجھے نہیں بھولے گا۔ تم بے شک ہماری واپسی کے بعد فون کر کے بھی میرا امتحان لے سکتی ہو، بلکہ روزانہ امتحان لیتی رہا کرنا۔ اس بہانے ہم بھی یہ خوبصورت اور رسیلی آواز سن لیا کریں گے۔ اس کی بات پر جینیفر نے ایک خوبصورت سا کہکا اچھالا، اور اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی بات کرتا انسٹرکٹر کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اگلا پیریڈ شروع ہو گیا تھا۔ کلاس روم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جینیفر پوچھنے لگی، اب اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ میرا نام ذیشان ہے اور میرے ساتھی کا نام سردار خان ہے۔ میں نے سردار خان کی طرف اشارہ کیا جو اس ساری گفتگو میں خاموش رہا تھا۔ ذیشان؟ اس نے عجیب سے تلفظ سے میرا نام لیا۔ بس ایسا ہی کچھ کہہ لیا کرو۔ مجھ میں اپنے نام کی مزید مٹی پلید کرانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ تلفظ ٹھیک کرتے کرتے اگلی مرتبہ جانے کیا کہہ دیتی۔ اگر میں صرف زی کہہ لیا کروں تو اس نے شوق نظروں سے میری جانب دیکھا۔ بدلے میں تم بھی مجھے جینی کہہ لینا۔ میں نے کہہ لگایا، نہیں، میں صرف جی کہوں گا۔ جی؟ وہ آنکھیں میچتے ہوئے دلربانہ انداز میں مسکرائی اور کہا، ڈن۔ یہ بھی بتا دوں، جی ہمارے ہاں خود سے زیادہ مرتبے والے شخص کو اس باتی جواب دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ بے ساختہ ہنسی۔ ویسے میں تم سے سینئر تو ہوں نا، آخر کو کیپٹن ہوں۔ اور میں بھی جوابی مسکراہٹ اچھال کر انسٹرکٹر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جینیفر میرے اور سردار کے درمیان میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ 3 پیریڈز کے بعد آدھا گھنٹہ ٹی بریک کرنے کے لیے ملا تھا۔ میس نزدیک ہی تھا۔ میرے اور سردار کے علاوہ بس چند آدمیوں نے چائے یا کافی کے مگ کو ہاتھ لگایا تھا۔ اکثریت نے الخبائث کا جام تھامنے میں دلچسپی لی تھی۔ جینیفر نے بھی ہمیں کمپنی دینے کے لیے کافی پینا پسند کیا تھا۔ دوران گفتگو وہ پوچھنے لگی، مسٹر زی، پہلے پیریڈ میں تم اس انڈین سے کیوں تلخ ہو رہے تھے؟ جینی کا اشارہ شری کانت کی طرف تھا۔ وہ ہماری تعلیم پر پھپتی کس رہا تھا۔ انگریزی نہ جاننے سے تعلیم کا کیا تعلق؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ بات کم از کم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی، مجھے تو بس یادداشت بہتر کرنے کے طریقے بتاؤ، ایک شرط پر۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ شرط سنے بغیر کم از کم کسی خوبصورت لڑکی کو ہاں نہیں کرنا چاہیے۔
कोई इतनी बड़ी या बुरी शर्त नहीं है, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। बस तुम अपनी खूबसूरती के राज खोल दो। यादाश्त बेहतर करने के तरीके मैं बता देता हूँ, जवाबन उसका मुतरन्नुम कहका गूंजा। उसी वक्त सामने बैठा राजपाल अपने साथी श्रीकांत को कहने लगा, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ मुसले ने लड़की देखी वहीं राल टपकानी शुरू कर दी। ये बात उसने हिंदी में कही थी। मैंने उसकी बात का बुरा माने बगैर जवाब दिया, सही कहा महाराज, और इसी वजह से तो तुम लोग हमें बहुत आसानी से फांस लेते हो। तुम हद से बढ़ रहे हो। राजपाल का गुस्सा जाहिर कर रहा था कि उसकी समझ में मेरी बात आ गई थी। नहीं, मैं इत्मीनान से बोला, तुम अपनी हद अबूर कर रहे थे, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जगह वापस धकेलना ज़रूरी था। मेरा ख्याल है तुम लोगों के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो गई है। जेनी ने एकदम सूरत हाल को संभालने की कोशिश की और इस दौरान सरदार खान ने अपना कोट उतार कर अपनी कुर्सी के पीछे लटकाया और अपनी आस्तीन उड़सने लगा। गो उसने ज़बान से कुछ नहीं कहा था, मगर उसका अंदाज ऐसा था कि देखने वाले खुद ब खुद समझ गए थे। मिस्टर खान प्लीज़, जेनी ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठाना चाहा। वो उर्दू में जेनी से मुखातिब हुआ, इस खंजीर के बच्चे को ज़बानी बात समझ में नहीं आता बीबी। सरदार तुम बैठो, मैंने उन्हें उनकी ज़बान में समझा दिया है। मैंने सरदार को बाजू से थाम कर दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। श्रीकांत और राजपाल हमें खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए वहाँ से थोड़ी दूर पड़ी हुई कुर्सियों की जानिब बढ़ गए थे। जी, तुम लोग एक दूसरे के इतना खिलाफ क्यों हो? तुम लोग रशियन और चाइनीज़ के खिलाफ क्यों हो? ओके छोड़ो, तुम शायद नहीं बताना चाहते। मैंने संजीदा लहजे में कहा, बता तो दिया है। ओके, रूखे लहजे में कहते हुए वो वहाँ से उठ गई थी। यकीनन उसे रूस और चाइना का जिक्र पसंद नहीं आया था। मैं भी उसे मनाने की बजाय सरदार की तरफ मुतवज्जो हो गया। यार सरदार, खुद पर काबू पाया करो। हम मैदान जंग या बॉर्डर पर नहीं है कि तुम फ़ौरन लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हो। इन खंजीरों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। सरदार का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर जगह भी तो देखी जाती है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर हमें वापस भी भेजा जा सकता है। कितना दुख होगा हमारे सीनियर्स को। मालूम भी है हमें यहाँ भेजने के लिए कितनी रकम खर्च हुई है। माजरत ख्वाह हूँ ज़ीशान भाई, आइंदा ख्याल रखूँगा, उसने नादिम होकर कहा। ट्रेनिंग के मैदान में उन्हें नीचा दिखाकर हम अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, सरदार खान ने पुरअज़्म होकर कहा। अच्छा चलें, ब्रेक ख़त्म होने वाली है। लोगों को क्लासरूम की तरफ बढ़ता देखकर मैं खड़ा हो गया। सरदार ने भी इस बात में सर हिलाते हुए मेरी तकलीद की थी। टी ब्रेक के बाद इंस्ट्रक्टर ने सिर्फ एक पीरियड पढ़ाकर हमें ये कहकर छुट्टी दे दी कि अगले दिन हर स्नाइपर अपने मुल्क की आर्मी यूनिफॉर्म में होगा। व्यूअर्स, हमारी आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।